السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 171 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کے عقیدہ تسلیت کے بارے میں خبردار فرمایا ہے۔ فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو، غلب میں نہ پڑ جاؤ، مبالغہ میں نہ چلے جاؤ، دھوکے میں نہ چلے جاؤ، فی دینکم، اللہ کے دین میں غلب پیدا نہ کرو، مبالغہ رائی نہ کرو۔ غلب کہتے ہیں محبت میں آ کر کسی کی شان کو بڑھا دینا۔ ولا تقولوا، اور نہ کہو، علی اللہ الا الحق، سوائے حق بات، یعنی سوائے حق اور سچ کے اور بات نہ کرو۔ سچی کرنی ہے تو سچی بات کرو، یعنی آپس میں تو جھوٹ بولتے ہو، اللہ کے بارے میں کم از کم تم جھوٹ نہ گڑو، جھوٹ نہ بولو، اللہ پر نہ جھوٹ نہ تم وہ۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، دیکھو مسیح جو ہے وہ ابن مریم ہے، رسول اللہ کی طرف سے رسول، یعنی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ایک رسول ہیں۔ بس الوہیت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ کی ساتھ برابر کرنا، الوہیت میں اللہ فرما رہے ہیں اس کا کوئی خدا نہیں ہے، نہ خدا کے بیٹے ہیں۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا، اللہ فرماتے ہیں وہ ایک کلمہ ہے، القاہا، جو میں نے القا کیا، الا مریم، مریم کی طرف، روح منہ، ایک روح، یعنی ایک روح اس کی طرف میں نے بھیجی ہے۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، کہ میں نے ایک کلمہ میرا جو ہے، میرا فرمان جو ہے وہ مریم علیہ السلام پر القا کیا ہے، یعنی ان کی روح کو بھیجا ہے۔ یعنی حضرت مریم کے رحم میں جو عمل ہوا تھا وہ اللہ کا کلمہ کن تھا، یعنی کلمہ کن کے تفعیل جو ہوا، بچے کی جو طبعی پیدائش ہے نا، اس میں ایک حصہ ماں کا ہوتا ہے، ایک باپ کا ہوتا ہے۔ یعنی حضرت مسیح کی جو ولادت ہے، ماں کا تو پورا حصہ تھا لیکن باپ کا حصہ نہیں تھا، تو مریم کو جو حمل ہوا وہ ان کے پیٹ میں برابر 9 مہینے وہ حمل سے رہیں، پھر جو ہے وہ باپ کا چونکہ حصہ نہیں تھا، باپ کے بغیر بظاہر تو پیدائش ناممکن ہے، لیکن اللہ نے حضرت آدم کو بھی تو بغیر باپ اور ماں کے دونوں کے، یعنی بغیر اس کو پیدا کر دیا۔ تو ایسے معاملات میں جہاں اللہ کی مشیت سے ایک الگ یعنی طبعی سے ہٹ کر جو ہے سو، تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرا کلمہ کن ہے، جسے میں کہتا ہوں ہو جا، بس ہو جاتا ہے۔ تو مسیح علیہ السلام جو ہے وہ روح منہ قرار پایا، یعنی اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک روح ہے۔ اب دیکھیں ظاہر ہے تمام روحیں ایک جیسی تو نہیں ہوتی۔ دیکھیں ذرا تصور میں لائیں کہ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کیا ہے، کہ عام طور پر ہمارے علماء نور محمدی بھی کہتے ہیں اس کو، تو اس لیے روح ایک نورانی شے ہے، بلکہ ملائکہ بھی جس طرح نور سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، انسانی جو روحیں ہیں وہ اللہ نے نور سے ہی پیدا کی ہیں، لیکن سب انسانوں کی ارواح برابر نہیں ہیں۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور اپنی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کی شان اپنی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جو کام خلاف فطرت ہو، اللہ کہتے ہیں میں اس کو کن کہہ کے کر دوں، میں مالک ہوں، میں کر سکتا ہوں۔ فرمایا فآمنوا باللہ ورسلہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ اللہ فرما رہے ہیں ایمان لے آؤ تم اللہ اور اس کے رسول پر۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ مت کرو تسلیت، یعنی 3 خداؤں کا دعویٰ مت کرو۔ یعنی ان کا یہ تھا کہ حضرت مریم جو ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ، یہ 3 ہیں جی،
اللہ خامد، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ اللہ خامد ہے، مریم بیوی ہے، اور جو حضرت عیسیٰ اس کا بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ یعنی یہ عقیدہ ہے ان کا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے، انتہو خیر لکم، باز آ جاؤ، اس میں تمہاری بہتری۔ یعنی اللہ نے بالکل سخت الفاظ میں کلیئر طور پر یہ فرمایا، خبردار باز آ جاؤ، ایسا مت کہو کہ الوہیت میں تین نہیں ہے، یہ من گھڑت ہے، اللہ ایک ہے۔ فرمایا انما اللہ الہ واحد، بے جان لو کہ اللہ تو بس ایک ہی ہے، الہ واحد، الہ واحدہ، سبحانہ، وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، یہ جو تم کہتے ہو نا بیٹا بیٹی والا معاملہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان ہے، اس سب کچھ تو اسی کا، وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے بطور کارساز کے۔ اللہ فرماتے ہیں میں زمین و آسمان کا مالک ہوں، میں کسی کا باپ یا بیٹا نہیں ہوں۔ تو یہ جو عقیدہ ہے عیسائیوں کا، تو اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں اس کا انکار کیا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، نہ مریم نعوذ باللہ اللہ کی بیوی ہے، نہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور نہ ہی اللہ کو یہ زیبا ہے کہ اللہ بیوی رکھے یا اس کے بچے ہوں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو اس بارے میں سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ بڑے ہی واضح انداز میں یہ فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، اور جب کہیں گے، وہ وقت یاد کرو جب اللہ کہیں گے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم سے کہیں گے، أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي، کیا تم نے کہا تھا ان لوگوں کو کہ اتخذونی امی الہ، کہ مجھے اور میری ماں کو معبود پکڑ لو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول، عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، اللہ تو پاک ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، اگر میں نے کہا ہوگا تو تو جانتا ہوگا، ان کنت قلت ہو فقد علمت، اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تو جانتا ہے اللہ، تعلم ما فی نفسی، تو میرے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، ولا علم ما فی نفسی، میں نہیں جانتا، میرے سے زیادہ تو میرے دل کی بات کو جانتا ہے، انک انت علام الغیوب۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں کیسے واضح انداز میں دوسرے رخ میں دوسری طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت والا دن ہوگا، اللہ رب العزت عیسیٰ سے سوال کریں گے، اے عیسیٰ بتا کیا تو نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا کہ میری عبادت کرو، میری ماں کی عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر؟ تو اللہ پھر جواب دے رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، اللہ میں نے ہرگز نہیں کہا، تو جانتا ہے، ہر راز کو جانتا ہے، ہر چیز کا تجھے علم ہے، تو میرے دل کی بات مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اگر میں نے ایسا کہا ہوگا ہرگز نہیں، اللہ تو پاک ہے۔ تو یہ بات سمجھنی چاہیے اہل کتاب کو بھی کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسی طرح یہودی جو عزیر ابن اللہ، اسے کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا باپ بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں، وہ واحد ہے، لیکن زمین و آسمان کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ توحید کے معاملہ میں ہماری رہنمائی فرمائے، اور ہم بھی جو ہے اس پر عمل کرنے والے ہوں کہ ایسی باتیں جو کفریہ ہیں یا شرکیہ ہیں یا اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شامل کرنا ہے، اللہ رب العزت ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ اور شرک ایک ایسا جرم ہے جو ناقابل معافی ہے، اگر اس کی کسی نے توبہ نہیں کی تو یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ ایون کہ کوئی آدمی توبہ کر لے تو الگ بات ہے، اگر وہ ایسے ہی مر گیا توبہ کیے بغیر تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باقی سارے جرم میں معاف کر دوں گا، شرک معاف نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں چھوٹے سے چھوٹے شرک سے بھی بچائے، توحید پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔